لا الہ ہم میرا ویژن۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا ایمان ہے کہ کائنات کی تخلیق صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ نے اپنے محبوب خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کی۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا اور ایک حکم دیا، پھر پسلی آدم سے بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آدم نے اس حکم کی نافرمانی کی اور دنیا میں سے بھیج دیا گیا۔ نسل آدم پروان چڑھتی رہی، حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہوئی نوح علیہ السلام تک پہنچی۔ انسان سے عالم ارواح میں وعدہ لیا گیا کہ شرک نہ کرنا، یعنی اللہ کے سوا کسی کو نہ ماننا، وہ اکیلا ہے، وہی ہمارا رب ہے، سب کا انکار کرو، صرف اس اللہ پر کامل یقین کرنا، صرف وہی ذات ہے جو لافانی ہے۔ نوح علیہ السلام آدم ثانی، جن کے وقت میں طوفان میں سب غرق کر دیا گیا۔ آپ کے 3 بیٹوں سے نسل انسانی آگے بڑھی، ایک طرف خیر کی طاقتیں تھی، دوسری جانب شر کی طاقتیں، یہ ٹکراؤ تھا۔ خیر وہ جو سب کی نفی کر دے سوائے ایک اللہ کے، اور شر وہ جو سب کے آگے جھک جائے۔ نمرود، شداد، فرعون اور ابو جہل شر کے نمائندے تھے۔ ان سب کا انبیاء سے خلاف ہی لا الہ کا تھا۔ انبیاء علیہ السلام جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، وہ یورپ عرب ہی کی طرف مابوس ہوئے اور شر کی طاقتوں نے رخ کیا انڈو پاک بر صغیر کا۔ اسی وجہ سے اولیاء کرام کی اکثریت اسی خطے میں آئی۔ یہ شر کی طاقتیں جو شیطانی تھی، ناری تھی، جن کا ذکر ہندو مت رومن کہانیوں میں ملتا ہے، ان کے بت بنا کر پوجے جاتے ہیں۔ جو انسانی تھی وہ بڑے عمرہ و بادشاہ تھے جو لوگوں کو اپنی عبادت پر مجبور کرتے تھے۔ یہ جو نفی ہے اپنی ذات اور تمام زندہ و مردہ بتوں کی، جن کی پوجا کو ہم نے اپنا شعار بنایا، دراصل اسی نفی کے لیے پاکستان وجود میں آیا۔ جب شر عروج پر ہوتا ہے، خیر کی طاقتیں لازمی سے ختم کرتی ہیں۔ پاکستان ہی مدینہ ثانی ہے۔ 1400 سال قبل عرب میں مدینہ النبی خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنیاد رکھی اور لا الہ کی طاقت سے مکہ کے بتوں کو، چاہے وہ ابو جہل اور اس کے حواری تھے یا کعبے کے 360 بت، سب توڑ دیے اور الا اللہ کو قائم کیا۔ اب مدینہ ثانی پاکستان، جہاں ہر محلے میں ابو جہل ہے، جہاں بت قدی قائم ہے اور عمرہ کی تعریفیں بیان کرتا میڈیا۔ ریاست تو مل گئی لیکن قانون اسلام ابھی نافذ نہیں ہے۔ اسلامی قانون کو جب نافذ العمل کر دیا جائے گا، اتحاد و امن پوری دنیا میں قائم ہو جائے گا۔ نبی اب کوئی نہیں آ سکتا، لیکن نظام مصطفیٰ کو نافذ تو کرنا ہے۔ قارئین کرام، انسان جب بہت سوچتا ہے، اس کے پاس بہت سے تصورات ہوتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک، لیکن عملی طور پر ان تصورات پر کام نہیں کر پاتا۔ وجہ ان تخلیقات کی گرفت میں آ کر غرور کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ وہ شخص یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ان بیکار لوگوں سے دور ہو رہا ہے، اور اسی کشمکش میں وہ شخص اپنے آپ کو ایک خول میں قید کر لیتا ہے۔ اس کا حل بہت آسان ہے، لا الہ الا اللہ، نفی کر دو کہ کوئی نہیں ہے اور اپنے آپ کو تمام تصورات سے خالی کر دو۔ پھر دماغ میں ایک ایسا تصور آتا ہے جو الا اللہ کی بنیاد بنتا ہے کہ کوئی نہیں ہے سوائے ایک کے۔ اس حل کی بنیاد یہ ہے کہ انسان جب ان باطل خیالات کی نفی کر دیتا ہے، باطل اس لیے کیونکہ ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طریقے سے ان خود ساختہ خداؤں کی نفی کر دیتا ہے اور ایک وحدہ لا شریک خدا سے رجوع کر لیتا ہے، تو اسے دنیا و آخرت دونوں مل جاتی ہیں۔ میرا ویژن، ہر پاکستان میں رہنے والا شہری اپنے آپ کو ان خود ساختہ خداؤں سے آزاد کرے، ان آزمائے ہوئے فرعونوں کی سمت دیکھنا بند کرے۔ پیر، میر، چودھری، ملک، بڑے سیاسی لیڈران جو فرعونوں سے بھی بڑے فرعون بنے بیٹھے ہیں، خود کو ان کے چنگل سے نکالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس جانب سے اپنوں کی خوشبو آتی ہے، اشارہ ہمارے بر صغیر کی سمت کا۔ جب ہم لا الہ کریں گے تب الا اللہ کا نظام قائم ہوگا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوگا۔ ہمیں اپنی ذات اور ان شیطان کے اعلی کاروں کا انکار کرنا ہے، اسلام کی آبیاری کرنی ہے، پاکستان کو پیار کرنا ہے۔ سیاسی جماعتیں پہلے ہیں یا پاکستان، اب ہمیں سوچنا ہوگا۔ آئیے مل کر اس سامراجی استحصالی نظام کا خاتمہ کریں، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے آواز خلق بلند کریں۔ پاکستان زندہ باد۔